سکیں ان کے لیے سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز کریں، اور خاص طور پہ یاد رکھیں اس میں علامہ علی نقی نقوی صاحب کو اور اپنے مرحومین، اور خاص طور پہ پاکستان میں اس وقت سیلاب میں جو مرحومین کا انتقال ہوا ہے ان سب کو یاد کرتے ہوئے ہم سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی سو آج کا سیشن جو ہے وہ علامہ علی نقوی صاحب کی ایک مشہور و معروف کتاب اور ان کی بہت زبردست تحریر شہید انسانیت پہ ہے۔ علامہ صاحب کے بارے میں تعارف ابھی عرفی صاحب ضرور ذکر کریں گے، بس ایک مختصر طور پہ ایک بہت بڑے مفکر، ایک مرجع تقلید، ایک بہت اچھے شاعر، مصنف، اور بہت سی کتابوں کے انہوں نے ترجمے بھی کیے۔ اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو بہت زیادہ انفارمیشن علی نقوی صاحب کی آپ کو ملے گی۔ مجالس ان کا پڑھنا اور ان کا انداز وہ ایک بالکل مختلف پہلو ہے، مگر اس کے علاوہ جو ان کے تعلیمی کام ہیں وہ بے انتہا ہیں۔ 1000 سے زیادہ مقالے جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے لکھے ہیں باقاعدہ۔ کتابوں کی تعداد جو کہ پبلش ہے وہ 100 سے زیادہ ہیں، ان میں بہت مشہور و معروف کتاب تاریخ اسلام بہت مشہور ہے، اسیران حرم بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ یہ ریسرچ کا ورک جو شہید انسانیت ہے جس کتاب کو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ اس میں موجود ہے۔ تو بے انتہا ان کی جو ہے وہ کام ہے جو اہل تشیع کے لیے ہے۔ قرآن کے موضوع پر ان کی تفسیر موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت بہترین قسم کے مقدمے انہوں نے قرآن کے اور دیگر جو ادیان ہیں ان کی جو کتابیں ہیں اور اس سے جو انہوں نے کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے جو انہوں نے اپنے مقالے لکھے ہیں، بہت بہترین کام ہوا ہے۔ تو آج کی کوشش بالکل یہی ہے کہ ان کی ساری کتابوں پہ تو بات نہیں کی جا سکتی، تو ان کی ایک بہت مشہور کتاب شہید انسانیت ہے اور اس کا ایک بک ریویو لیا جائے۔ گروپ پہ میں نے جو PDF فائل اویلیبل تھی وہ میں نے شیئر کی، اردو میں وہ کتاب اویلیبل ہے، اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو میں نے وہ PDF میں بھیج دیا آپ کو۔ تو یہ ہے، اب میں ڈاکٹر عرفی صاحب بالکل کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس سیشن کا آغاز کریں، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک صلوات کا سہارا دیں۔ اور محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جزاکم اللہ خیر جزا، بہت بہت شکریہ انتظار بھائی اور تمام ٹیم جو کتاب کے اس پروجیکٹ کو مینیج کر رہی ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ ہمیں جلد از جلد اس سیشن کو ختم بھی کرنا ہے تاکہ کل ورکنگ ڈے ہونے کی وجہ سے آپ کی جو معمولات ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ مجھے صرف اتنی زحمت آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ اسکرین شیئر کرنے کی آپشن دے دیجئے تاکہ میرا خیال ہے اچھی مجھے موجود۔ جزاکم اللہ، مجھے فیڈ بیک دیتے رہیے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سیشن کو ہم انٹریکٹیو رکھیں اور اس میں خاص طور پر کوشش کرتے رہیں کہ آپ دیکھیے مجھے آپ کے پاس اس وقت میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی جی عرفی بھائی، شہید انسانیت پہلی سلائیڈ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ جی پہلی سلائیڈ ہے۔ جزاکم اللہ خیر جزا، اللہ سلامت رکھے۔ تو بس ایک دفعہ درود سے مجھے ذرا طاقت عطا فرما دیجئے تو پھر میں پیش کرتا ہوں تمام چیزیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ وعجل باللہ فرج۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جزاکم اللہ خیرن جزا۔ یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو گفتگو ہے
وہ صرف یہی نہیں کہ علی نقی صاحب کی کتاب کی وجہ سے اہم ہے یا خود ان کی شخصیت کی وجہ سے اہم ہے، بلکہ شہید انسانیت پر گفتگو اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کتاب کے مندرجات اور اس میں علی نقی صاحب کی معروضات آپ کو جہاں امام حسین علیہ السلام کے کمالات اور فضائل سے آگاہ کرتی ہیں، ان کی سیرت سے روشناس کرواتی ہیں، اور جہاں امام کے مقابل آنے والی باطل قوتوں کا تعارف کراتی ہیں، ان کی پستیوں کا ادراک کرواتی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ میں ایک لطیف جذبہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین کی جو قربانی ہے، ان کی جو شہادت ہے، اس کا اسکوپ صرف اور صرف ایک مذہبی فرقے یا ایک امت اسلامیہ تک ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب لکھی ہی اس لیے گئی ہے کہ اگر انسان میں آخری انسانیت کی ذرا سی رمق باقی ہے تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ حق اور باطل کی پہچان کر لیں گے۔ تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب حقیقتاً ہر گھر میں پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی اقدار بالکل آخری سانسیں لینے کے قریب ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل انسانی اقدار، موریلٹی، اور جس کو بھی آپ انسانی تشخص کہہ سکیں، انسانی تہذیب کہہ سکیں، وہ ہمیں ہائیلی کمپرومائزڈ اور ہائیلی وونڈڈ شکل میں ہمارے سامنے آئے۔ تو یہ کتاب، پہلا تاثر میں یہیں پہ ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب قطعاً شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب مسلمانوں کی کتاب بھی نہیں ہے، یہ کتاب ایسٹ ہے ہیومینٹی کا، اور اسی کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ شہید انسانیت رکھا گیا، شہید اسلام نہیں رکھا گیا۔ حالانکہ مسلمانوں، یعنی سو کالڈ مسلمز، در حقیقت اصل اسلام تو حسین کے پاس تھا، اصل مسلمان تو حسین تھے، لیکن کیونکہ اسلامی حکومت کے نام پر یہ شہادت وقوع پذیر ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہید اسلام کا جو ٹائٹل تھا وہ اس کے لیے کوئی اتنا غیر موضوع نہیں تھا، لیکن یہ کتاب شہید اسلام یا شہید شیعان علی کے ٹائٹل کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں پیش ہوئی۔ تو میری گزارشات بڑی مختصر ہیں۔ پہلے تو میں یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ در حقیقت ہم جس شخص کی بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، لیکن کسی آدمی کے غیر معمولی ہونے سے اس کی ہر کتاب غیر معمولی نہیں ہو جاتی۔ لیکن آیت اللہ عظمیٰ سید علی نقی نقوی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں تھوڑی سی بنیادی معلومات لے لیں تاکہ کانٹیکسٹ واضح ہو جائے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب بر صغیر میں مذہب اور شاعری دونوں ہی کسی حد تک آخری سانسیں لے رہے ہیں، اور 1857 کی جنگ کے بعد تھوڑا سا یہ دور جو ہے وہ اس میں شاعری اور مذہب دونوں پیچھے جا رہے ہیں، اور انڈسٹریل ریولوشن اور اس کے بعد پہلی سیکنڈ ورلڈ وار نے کچھ پرابلمز کریٹ کی ہیں، ہماری معاشرت تبدیل ہو رہی ہے۔ تو یہی وہ ٹائم ہے جب سید علی نقوی صاحب، جن کو اس تہذیب کے ضمن میں کسی نام کو مختصر کر دیا جاتا تھا جس کی کبھی انہوں نے از خود کوئی تعریف نہیں کی یا اس کو پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ قرآن کی سورہ حجرات کے حکم کے برخلاف ہے، تو علی نقی صاحب نے کبھی پروموٹ نہیں کیا کہ ان کو نقن صاحب کہا جائے یا ان کا نام نقل کے، جس کا مسئلہ وہ تحقیر والا معاملہ یا تضحیق والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ قرآن کی آیت ان کے سامنے تھی اور یہ آیت اللہ عظمہ تھی۔ تو 1905 میں پیدا ہونے والے اس بچے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے، کیونکہ گھرانہ بہت مذہبی تھا، لیکن ایسی آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی کا آنا کسی کے قیاس میں اس طرح نہیں تھا۔
اور ذہن میں رکھیے کہ یہ 1988 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور لکھنؤ انڈیا میں یعنی ان کی ولادت ہوئی تھی۔ اور ایک بڑی اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں، اور قطعاً اس کا مطلب غربت جتانا نہیں ہے، کہ میری نانی کے یہ سگے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ تو جب کبھی پاکستان آئے تو اللہ کا شکر یہ رہا کہ میرے والد اور میری نانی ان سے ملنے گئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر آج میری گفتگو ان کے لیے ہے تو خیر عالم دین اتنے بڑے ہیں کہ ان کے لیے کوئی قربت کا معاملہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید کچھ حق تھوڑا سا میں ادا کر سکوں جو یقیناً مجھ پر قرض تھا۔ لکھنؤ کی اپنی تہذیب میں ادبیت بھی تھی، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ وہاں پہ مذہب اور ادب آپس میں رچ بس گئے تھے، یعنی مرثیہ اپنے عروج پہ تھا۔ جو تہذیب تھی وہاں پہ لوگ سمجھتے تھے عربی اور فارسی میں فارسی کا چلن ذرا زیادہ تھا، اور اردو ظاہر ہے کہ وہاں پر لشکری زبان کی حد سے متعارف ہو چکی تھی۔ لیکن عربی زبان کے حوالے سے علماء میں تو یہ زبان رائج تھی، لیکن جو عوامی سطح پر عربی کی پذیرائی اس طرح نہیں ہوتی تھی جس طرح لشکری زبان یعنی اردو کی ہوا کرتی تھی۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر کوئی شخص اردو میں کمال کر دے تو اس میں قطعاً کوئی حیرت نہیں، وہ تہذیب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عربی میں کمال کر دے اور عربی میں ایسی کتابیں تخلیق کر دے کہ جن کی پرواز ایسی ہو کہ عقائے امینی جیسے جو غدیر جیسی کتاب لکھتے ہیں ان میں علی نقی صاحب کا عربی کا قصیدہ شامل کر لیں، اور دیگر مراجع بھی ان کی جو تصنیفات ہیں ان سے اقتباسات لے کے اپنی عربی کی کتابوں کو وقار بخشیں اور اس کی ریلائبلٹی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں، تو یہ تھوڑی اچنبے کی بات ہے، یہ حیران کن بات ہے۔ علی نقی صاحب کی پرائمری سکل جو ہے وہ اردو تو ان کی مادری زبان تھی، وہ تو ظاہر ہے ان کو آتی تھی، لیکن ان کی اصل کے جو میدان تھا وہ عربی تھا، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ اور اس کی ریکگنیشن اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے فوراً پہنچنا ہے شہید انسانیت تک۔ اس کی ریکگنیشن جامعۃ الازہر سے لے کے یورپ سے لے کے جو لوگ بھی عربک پہ کام کرنے والے تھے، فلسفی اور تھیولوجی کے کام کرنے والے لوگ، وہ سب جانتے ہیں کہ علی نقی صاحب کی جو پرائمری جو اسکل ہے وہ عربک میں ان کا کام ہے۔ دوسری چیزیں یہ ہیں کہ صحیح انتظار نے بتایا کہ یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 141 جو ہے وہ بکس جو ہیں جو تحقیق کے بعد جو میسر آتی ہے، اور 1000 کے قریب شارٹ بکس ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، کتابچے جن کو کہتے ہیں۔ اس میں میرے خود والد نے بھی تقریباً 150 کتابچوں کی پروف ریڈنگ بھی کی ہے انہی کی، یعنی 1967 سے امامیہ مشن پاکستان۔ امامیہ مشن پاکستان بھی در حقیقت امامیہ مشن لکھنؤ جو علی نقی صاحب نے اسٹیبلش کیا تھا اس کی ایک پاکستان کی دوسری برانچ تھی۔ ان کا کام جو تحقیق کے مطابق جو کم از کم میں نے تحقیق کی اور مختلف جگہوں پر دیکھا تو 12 مختلف لینگویجز میں ان کا کام جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ ظاہر ہے تہذیب تھی وہاں پر کہ مذہب بہرحال تھا، موجود تھا، اور ایک پرائمری پروپوزیشن سے کمپرومائز پروپوزیشن کے آ ضرور رہا تھا، مگر خاندان اجتہاد کیا کہ یہ فرد تھے۔ تو انہوں نے جو پہلا جرنی ان کے والد گرامی نے کیا ہے وہ ایک اندازے کے مطابق 1909 سے 1910 کے درمیان کی ڈیٹس ہیں، بہرحال 1327 ہجری تو یقینی ہے۔ اور اس کے بعد یہ واپس آ گئے ہیں، اور واپس آنے کے بعد لکھنؤ میں کچھ عرصے رہنے کے بعد یہ 1927 یعنی 1345 ہجری، تو اس کا مطلب یہ ہوا تقریباً 18 سال کے بعد دوبارہ نجف میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے گئے۔ اور اس دوران یہ جو 1327 ہجری سے 1345 ہجری تک کا وقت ہے، اس وقت یہ وہ وقت ہے کہ جس میں انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم اپنے والد سے اور اپنے بھائی سے حاصل کی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ تفصیلات میں اس لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کتاب پر گفتگو کرنی، لیکن یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نے حالیہ صورتحال جب ہم نجف کی دیکھتے ہیں تو ہمیں علم ہے کہ مقام اجتہاد پر پہنچنے کے لیے ایک ایوریج عمر 55 سال سے 60 سال ہے، اور اگر آپ بہت ذہین ہوں تو 40 سال ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک عجیب بات یہ ہے کہ دوسرے خطے سے گیا ہوا شخص جو کہ عربی جس کو کہنے کی حد تک دوسری زبان ہے،
وہ 27 سال کی عمر میں اجتہاد کے درجے پہ پہنچ جائے، اور اجتہاد کا جو ٹائٹل ہے وہ انہیں کسی ایسے مجتہد سے نہیں ملا کہ جو ان کا ہم عصر تھا یا غیر معروف تھا. یہ عقائق خوئی کے استاد تھے. عقائق خوئی کے جو استاد ہیں، عقائد نائینی، یہ ان سے ملا. ضیاء الدین عراقی دوسرے ہیں، اور اصفہانی صاحب، یہ تینوں اس وقت کے سب سے ٹاپ مرد ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کمال یہ ہے کہ یہ تاریخ اجتہاد میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے 2 مدارس سے بیک وقت کوالیفیکیشن اپنی حاصل کی ہے. یعنی 2 جو مدارس ہیں ان سے اجتہاد کی ڈگری لی ہے. تو 27 سال کی عمر میں ہو چکے تھے. کچھ کتابیں جو نجف جانے سے پہلے ہی آ گئیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا. ان کتابوں کو دیکھنا تھوڑا سا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ ان کتابوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب بات پتہ چلتا ہے کہ علی نقی صاحب تعلیم سے پہلے ہی بڑے اسٹرانگ آرگومنٹ رکھنے والے آدمی تھے. یعنی وہ کنونشنل لکھنے والے نہیں تھے، ڈسکرپٹیو. ان کی کتابیں، یہ چاروں کی چاروں کتابیں جو ہیں، پرائمری ایک آرگومنٹ پہ بیس کرتی ہیں یا ایک آرگومنٹ کے سب آرگومنٹس پہ بیس کرتی ہیں، اور اس کے لیے پوری کتاب انہوں نے لکھ دی ہے. اور اس کتاب میں دلائل پیش کیے ہیں، اور اس کے بعد ایویڈنس پیش کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کیس کو پروف کرنے کے بعد اس کی امپلیکیشن اور کال آف ایکشن دی ہے. تو یعنی اس کا مطلب ہے کسی حد تک ہم ٹریس کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو نجف میں جانے کے بعد جس کا اسلوب ہمارے سامنے نہیں آتا، نجف میں جانے سے پہلے ہی تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ایک ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو چکا تھا. یہ اس وقت کے عام شعریت سے لبریز دینی لبادہ پہن کے دینی گفتگو کرنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے، بلکہ یہ بڑے اسٹرانگلی مذہب کو سیریسلی لے رہے تھے، اور دوسرے یہ کہ مذہب پہ غور کر رہے تھے. تو یعنی نجف جانے سے پہلے ہی یعنی 27 سال کی عمر میں تو اتحاد ہی آ گیا، لیکن نجف جانے سے پہلے ہی ان کی یہ شخصیت میں کمالات نظر آتے تھے. اچھا، یہ دوسری جو ان کی ہائی لائٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ دونوں کتابیں ایسی ہیں جو بہت بولڈ مضامین پہ ہیں. پہلی وہابیت سے متعلق ہے، اور دوسری کتاب جو ہے وہ شعائر اسلامیہ پر ہے، اور ان کے حوالے سے تعظیم اور عبادت کے فرق کو بیان کیا ہے. یعنی ایک کتاب وہ ہے جس پر کسی نے اس سے پہلے جو ہے وہ قلم نہیں اٹھایا، اور وہ عبد الوہاب کی جو عقائد ہیں ان کا پردہ چاک کیا. اور دوسرا جو ہے وہ شاعر کے لیے اس سے قبل ایک تعظیمی تحریریں تو ملتی ہیں کہ بھائی یہ بہت، لیکن اس کی جو حقیقت ہے اور اس کو کس طرح تعظیم اور عبادت دونوں کے فرق کو جو واضح کیا ہے وہ کیا. کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جب اسلامی شاعر اور خاص طور پہ شیعی یعنی حسینی شاعر پر اعتراضات اٹھنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ ہندوانہ کلچر کے بہت قریب ہے. تو یہ پہلی کتاب ہے کہ جس نے یہ ڈسٹنکشن کریٹ کی کہ حسینی شاعر کا برہمنی شاعر سے یا ہندوانہ شاعر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد ان کی بہت ساری اردو کی کتب ہیں، ہم بہت کوئکلی گزر جائیں گے، لیکن 2 کتابیں ان کی بڑی کمال ہیں. اس میں ایک تو تاریخ اسلام از خود ہے، اور دوسری شہید انسانیت کی کتاب. کچھ کتابیں جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، یہ اس پہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ کتابیں بہت مشہور ہوئی ہیں ان کی، اور ان کتابوں پہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو یہ اردو میں ساری ٹرانسلیٹڈ ہیں، تو ان کو آپ چاہیں تو پڑھ لیں. اور انہی میں ایک کتاب جو ہے وہ شہید انسانیت ہے. تو اس بیک گراؤنڈ میں اب آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہوگی کہ ہم کسی عام آدمی کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک ایسے آدمی کی گفتگو کر رہے ہیں جس کا علمی قد جو ہے وہ کسی طور پر بھی مراجع وقت سے کم نہیں. اچھا، یہ ہے بھی ایسا اس لیے کہ خمینی صاحب سے لے کے، خوئی صاحب سے لے کے، حافظ بشیر نجفی صاحب سے لے کے، یہ سب لوگ علی نقی صاحب کے ہم عصر رہے ہیں. یعنی حافظ بشیر نجفی صاحب بعد کے ہیں، سیستانی صاحب بعد کے ہیں، لیکن اگر آپ تصاویر دیکھیں گے، مثال کے طور 1900 سے لے کے 1980 تک کے مراجع کی تصویر دیکھیں گے، تو علی نقی صاحب آپ کو چیدہ نہیں بلکہ سر فہرست مراجع میں نظر آئیں گے. تو یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ یہ کوئی مجتہد تھے، یہ اپنے وقت کے مرجع عصر تھے، بالکل اس طرح جس طرح آج آپ کے سامنے حضرت سیستانی ہیں، حافظ بشیر نجفی صاحب ہیں، اور دیگر مراجع ہیں. تو یہ اپنے وقت کے مرجع عصر تھے، اور آیت اللہ عظمیٰ کا مطلب یہ نہیں بلکہ مرجع عظمیٰ بھی تھے. اور خود جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ان کا وقار جو ہے وہ اس مقام پہ تھا کہ ان کی ریکگنیشن. ایک اور فیکٹر ایسا ہے شہید انسانیت میں جہاں پہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کی تحریر شہید انسانیت میں دوسرے جو مذہبی لکھنے والے ہیں ان سے بہت مختلف ہے.
اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، وہیں پہ انٹرنیشنل لٹریچر کو بھی پڑھا۔ یہ ایک ایسے عالم دین ہیں جنہوں نے انگلش، فرینچ، جرمن اور ملٹیپل لینگویجز میں جو لٹریچر ہے تھیولوجی کا اور سوشیولوجی کا وہ پڑھا، اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ یہ اپنے وقت میں لکھنؤ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی رہے، اور بعد میں انہوں نے چیئرمین بن کے جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی میں گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی اس وقت بر صغیر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کنسیڈر کی جاتی تھی، اور دنیا میں اگر کہیں پہ کنیکٹڈ یونیورسٹی کوئی تھی تو وہ، اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے ہندوستان کی تھیولوجی اور فلسفی ڈپارٹمنٹ اور اورینٹل اسٹڈیز میں جو شخص ڈین ہو، آپ کے علم میں ہے کہ جب ڈین ہوتا ہے تو وہ فیکلٹی کا ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے اورینٹل اسٹڈیز کی فلسفی بھی ہوگی، تھیولوجی بھی ہوگی، اس کے نیچے جو ہے فقہ بھی ہوگا، اس کے نیچے علم حدیث بھی چل رہی ہوگی، علم قرآنیات بھی۔ تو یہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ جو تھے وہ ایک فیکلٹی کے انڈر آتے ہیں، اور فیکلٹی کو ہیڈ جو کرنے والا ہوتا ہے ڈین۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو دنیا میں کنیکٹ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بے شمار جو خطبات ہیں وہ دنیا کی باقی یونیورسٹیوں میں چھپنے والے مختلف پیپرز کے رسپانس میں بھی نظر آتے ہیں۔ اب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی میں آتے ہیں تو وہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، وہ لوگ انجیل کو نہیں مانتے، زبور کو نہیں مانتے، تو کیا معاملہ ہوگا؟ معاملہ یہ ہوگا کہ جب آپ کسی غیر مسلم سے بات کریں گے تو لاجک پہ اور ریشنل پہ بات کریں گے۔ یہ وہ فیکٹرز ہیں کہ جس کی وجہ سے علی نقی صاحب نے جب شہید انسانیت لکھی ہے تو پوری کی پوری کتاب آپ کو ریشنل اور لاجک سے بھری ہوئی نظر آ جائے گی۔ جزاکم اللہ۔ اچھا، شہید انسانیت ادارہ یادگار حسینی نے سب سے پہلے اس کو پبلش کیا تھا، لیکن ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہوا۔ اصل میں در حقیقت صورتحال کچھ ایسی درپیش آئی کہ یہ اسلامک کمیونٹی کو آڈینس بنا کے نہیں لکھی گئی، یہ در حقیقت ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ انٹرسیکٹ ریڈرز گروپ تھا، جس نے امام حسین علیہ السلام کو متعارف کرانے کے لیے گلوبلی، تو یہ چھوٹا انیشیٹو نہیں تھا، ان کے 300 ممبر تھے، تو انہوں نے طے یہ کیا کہ ہم بہت سارے جو مختلف اسکالرز ہیں ان کی تحریروں کو جمع کریں گے، اور کیونکہ علی نقی صاحب دنیاوی یعنی یونیورسٹی، ٹاپ یونیورسٹی اور اورینٹل اسٹڈیز، تھیولوجی، فلسفی، چاروں ایریاز میں بے پناہ مہارت رکھتے ہیں، تو ہم ان کو جو ہے انگیج کریں گے تاکہ یہ تالیف کر سکیں کتاب کی۔ تو یہ تصنیف کی نیت سے یہ شہید انسانیت آغاز میں نہیں آئی ہے، بلکہ در حقیقت یہ تالیف تھی۔ تالیف کا مطلب ہے کہ لوگ مختلف ایک اسکالرس کے جو کنٹریبیوشنز آئیں گے اس کو ریویو کیا جائے گا، کچھ اعتراضات جو لگتے ہیں عام طور پہ یا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ واپس ان ممبرز کو بھیج دیا۔ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ادارہ یادگار حسینی تھے، اس کے جو ممبرز ہیں ان میں سارے ڈفرنٹ کمیونٹیز کے لوگ تھے، ان میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سارے تھے۔ تو یہ اور قائم بھی یہ اسی نیت سے ہوا تھا کہ حسینیت کو در حقیقت انٹرنیشنلی ریکگنائز کروایا جائے۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو شہید انسانیت کے لیے جو پہلا اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اتنے بڑے عالم دین کے حوالے سے جو کنٹروورسیز ہیں ان کو کلیئر کیا جائے، تو جو پہلا ڈرافٹ آیا ہے جس میں 1942 میں وہ بہت سارے ڈفرینٹ کنٹریبیوٹرز تھے جنہوں نے اپنی اپنی ریسرچ کی بنیاد پر جو ہے وہ کربلا اور امام حسین پر اپنے مضامین لکھے۔ اچھا، یہ مضامین کیونکہ بہت زیادہ اسکالرز لوگ تھے اور ان کے ڈفرینٹ ویوز تھے، تو کمپائلیشن کے لیے جب مضامین اکٹھے ہوئے تو علی نقی صاحب کے پاس آئے۔ علی نقی صاحب نے انیشلی جو ہے وہ اس کے اوپر تقریباً 40 سے زیادہ میجر آبجیکشن تھیں اور تقریباً 150 سے زیادہ مائنر آبجیکشنز لگا کر اس ڈرافٹ کو واپس بھیجا کہ یہ تمام تر جو آبجیکشنز ہیں ان کے اوپر کمنٹ لے لیا جائے۔ اچھا، جو لوگ انٹرنیشنل ریسرچ کو سمجھتے ہیں وہ بات بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جیسے ہم لوگ پبلش کرتے ہیں ورلڈ میں ٹاپ ٹیئر جرنلز میں، تو وہاں پر جب ہم اپنا پیپر سبمٹ کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ 2 سے لے کے 10 کے درمیان ریویئرز اس کو ریویو کرتے ہیں، اپنے کمنٹس دیتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس ریوائز اینڈ ری سبمٹ کے لیے آتا ہے۔ ریوائز اینڈ ری سبمٹ میں اگر 4 آتھرز ہیں، 5 آتھرز ہیں، وہ ان آبجیکشنز کو ریموو کرتے ہیں، ان چیزوں کو امپروو کرتے ہیں۔ یہ ایک انٹرنیشنل طریقہ کار ہے، اسی انٹرنیشنل طریقہ کار کو اڈاپٹ کیا گیا۔ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ وہاں پر جو لکھنؤ اور انڈیا کے باقی علماء تھے وہ اس انٹرنیشنل جو وے آف ریویژن سے واقف نہیں تھے۔
اب جب یہ علامہ علی نقی صاحب اور دیگر مختلف لوگوں نے جو اس کے ریویوز میں شامل تھے، انہوں نے جو اعتراض لگا کے جب واپس بھیجا تو جو ممبر تھے اس کے وہاں پر یہ کاپیز جو ہیں وہ بھیجی گئیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایکسٹرنل ممبرز کو بھی بھیجی گئی ریویو کے لیے۔ یہ وہ اسٹیج تھی کہ جہاں پر کچھ لوکل علماء نے وہاں سے اس ریوائزڈ R&R، جس کو ریوائز اینڈ ری سبمٹ ڈرافٹ کہتے ہیں، اس کو پک کیا اور کہا کہ کیونکہ کمپائلر علی نقی صاحب ہیں تو در حقیقت انہوں نے دو ایسی بڑی غلطیاں کر دی ہیں کہ جو ہمارے مذہب سے براہ راست متصادم ہیں۔ ان میں ایک غلطی جو آئیڈینٹیفائی کی گئی وہ یہ کہ جس کتاب کو اس وقت ہم لے کے کمپائل پھر رہے ہیں، جو علی نقی صاحب نے کمپائل کی، اس میں تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ پانی خیموں تک پہنچ گیا تھا، اور دوسرا حضرت علی اصغر علیہ السلام کو کی جو شہادت ہے وہ تیر سے نہیں ہوئی تھی۔ اب اس طرح کی سچویشن میں یہ جو ڈرافٹ تھے، بجائے اس کو اکیڈیمکلی دیکھا جاتا کہ یہ ریویژن میں ہیں اور اس پہ آبجیکشنز لگ کے گئے ہیں، مین کانٹینٹ سے یہ عبارتیں اٹھا کے چھاپی گئیں، اور چھاپنے کے بعد علی نقی صاحب کے خلاف ایک محاذ جنگ کھولا گیا۔ یہ سوچا ہی نہیں گیا کہ یہ ڈرافٹ ابھی ریویژن کی سٹیج پہ ہے، اس میں اور خود علی نقی صاحب اس کے کمپائلر ہیں، ابھی میجر کنٹریبیوٹر، کیا ایک ان کا اپنا مضمون ہے، اس مضمون میں تو یہ گفتگو ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس پورے طریقہ کار سے نا واقف ہونے کی وجہ سے وہ ٹیکسٹ جو کہ مختلف کنٹریبیوٹرز نے دیا تھا، جس میں سے ایک یہ تھا کہ پانی نہیں پہنچ سکا، ایک یہ تھا کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کو تیر سے شعبہ سے نہیں مارا گیا، یہ پورے بر صغیر میں پھیلا دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ علی نقی کی تصنیف ہے، بجائے اس کے کہا جاتا تالیف ہے، تصنیف ہے۔ اور علی نقی نے در حقیقت اسلامی تعلیمات کے بالکل شیعہ تعلیمات کے برخلاف جا کر در حقیقت اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پانی تو پہنچ گیا تھا، ہماری تو پوری کربلا، مجالس، عزاداری، ہمارے تو سارے ریچولز اسی پہ ٹھہرے ہوں۔ یہاں تک کہ یہ پروپیگنڈا اتنا سخت ہوا کہ علی نقی صاحب کو پوچھا بھی نہیں گیا اور ان کے خلاف باقاعدہ محاذ کھولا گیا، ان پہ حملے ہوئے، اور پورے ہندوستان میں ایک طویل عرصے کے لیے ان پر پابندی یعنی عائد کر دی گئی کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی گئی، اور کسی نے بھی علی نقی صاحب کے ورڈکٹ لینے کی کوشش نہیں کی، پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ صرف علی نقی صاحب کا نام دیکھ کے کہ اس ڈرافٹ پر تالیف مؤلف کی حیثیت سے ایک نام ہے، اور اس کے بعد اس پوری گیم کو پلے کیا گیا۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ صورتحال ہونے کے بعد تقریباً آخری وقت تک علی نقی صاحب کو انڈیا میں 1976 میں ان کی خط و کتابت جب پاکستان میں ہوئی ہے تو امامیہ مشن قائم ہوا، اس زمانے اس سے پہلے تھوڑا سا عرصے پہلے قائم، اور اس میں پھر پہلی دفعہ میرے والد تھے اور علی محتشم صاحب، جعفری صاحب اور دیگر کچھ دوست تھے کہ جنہوں نے جو امامیہ مشن میں وہاں پہ کام کر رہے تھے اور جوان تھے اس وقت، انہوں نے علی نقی صاحب کو پاکستان انوائٹ کیا۔ 1900 غالباً 74 یا 73، مجھے صحیح وقت یاد نہیں ہے، یا 72، پہلی دفعہ علی نقی صاحب جو تھے وہ پاکستان میں ایک عرصے کے بعد مجلس پڑھنے آئے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوا اور یہ کیا پرابلم رہی کہ کسی اور کے کمنٹس پر ان کو علی نقی صاحب سے ایٹریبیوٹ کیا گیا اور انہیں مطعون قرار دے دیا گیا۔ اب جب آپ کے پاس یہ بیک گراؤنڈ آ گیا شہید انسانیت کا، تو میں بہت کلوزلی جاؤں گا۔ جو چیز اس سیشن میں ہم کور نہیں کر سکتے اور نہ کریں گے وہ یہ ہے کہ کانٹیکسچول ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر فرض کیجئے 46 چیپٹر ہیں تمہید اور انٹروڈکشن کو ملا کے، تو جو ان انٹروڈکشن میں جو کنٹینٹ ہے وہ میں آپ کو نہیں پیش کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب از خود تاریخ اور تاریخ کے بعد انالیسس کا مجموعہ ہے۔ اس میں تاریخی تفصیلات بھی موجود ہیں، اس میں واقعات نگاری بھی ہے، یعنی وہ واقعات نگاری جو ریلائبل سورسز سے آئی ہے، اور اس کے بعد اس میں خود جو علی نقی صاحب کے انالیسز اور سنتھسس بھی موجود ہے۔ ذہن میں رکھیے ایک بات، ہمیشہ معذرت خواہ میں اس کو ذرا بند کر دوں، ذہن میں رکھیے کہ آرگومنٹ کا ایک اپنا اسٹرکچر ہوا کرتا ہے۔ آرگومنٹ کے اسٹرکچر میں سب سے پہلی چیز کلیم ہوتی ہے، یعنی ایک کلیم کہ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ اس کلیم کے بعد اس ایریے میں جو لٹریچر ایگزسٹ کرتا ہے اس کا ریویو ہوتا ہے کہ جس کلیم سے ہم کسی متعلق ہم بات کر رہے ہیں اس کے متعلق آلریڈی اسلامک لٹریچر یا انٹرنیشنل لٹریچر میں، تھیولوجی، فلسفی کے لٹریچر میں کیا چیزیں موجود ہیں، لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔
اور پھر ان کی سٹریمز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ ایک سٹریم آف تھاٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے, ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے وہ جو یہ کہتا ہے, تیسرا اسکول, اور پھر سنتھسس کریٹ کیا جاتا ہے. سنتھسس کریٹ کرنے کے لیے ریشنل بلڈ کی جاتی ہے. ریشنل کیا ہوتی ہے کہ یہ 3 سٹریمز آف تھاٹس ہیں, ان میں جو دوسری سٹریم آف تھاٹ ہے وہ ہمارے نزدیک زیادہ اہم ہے, اس کی یہ وجوہات ہیں, اور پھر آپ اپنی ریشنل دیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی جو اس کے بعد آنے والے ریسرچرز ہوتے ہیں آپ کو وہ سیکنڈ ریشنل کے کنٹریبیوٹر کے طور پہ لیتے ہیں, اور آپ کے دلائل سے متفق ہو کے یا تو دوسری اسٹریم آف تھاٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, یا تیسری کو کریں گے, یا پہلی کو کریں گے. اور اس کے بعد آپ اپنی ریشنل کے ساتھ ایویڈنس لانچ کرتے ہیں کہ یہ صرف میری لاجک یا ریزن نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ پرائر لٹریچر میں یہ بھی سپورٹ آئی ہے, یہ بھی سپورٹ آئی ہے, سوشیولوجی سے یہ سپورٹ آئی ہے, تھیولوجی سے یہ سپورٹ آئی ہے, جو اولڈ ٹیسٹامنٹس ہیں وہاں سے یہ سپورٹ ملتی ہے, جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے وہاں سے, اناجیل چاروں کی چاروں اناجیل میں ہمارے پاس یہ سپورٹ موجود ہے, اسلامک لٹریچر میں یہ ہے, جو ریلائبل لٹریچر ہے وہ یہ ہے, حسن جو روایات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں, جو روایات صحیح ہیں وہ یہ بتاتی ہیں, جو معلق ہیں وہ یہ ہیں, اور اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس احادیث کی جتنی اقسام ہیں یا روایات کی جتنی اقسام ہیں ان سب کو آپ اکٹھا کرتے ہیں, اور پھر اپنے ویو کو, اپنے کلیم کو سپورٹ کرنے کے بعد یہ انالیسس کرتے ہیں کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہے. یہ انٹرنیشنل وے ہے ایک آپ کے پیپرز بنانے کے لیے, ہماری طرح کے نہیں ہے کہ جہاں پر بس ایک آپ ڈسکرپٹیو ایک چھوٹا سا ایسے لکھ کے یا لمبا سا ایسا لکھ کے سوچتے ہیں کہ بہت بڑی کتاب میں نے لکھی. تو اس سیشن میں جس کو ہم کور نہیں کر سکتے وہ جو کانٹیکسچوئل ڈیٹیل ہے کہ جب آرگومنٹ کوئی لانچ کرتے ہیں تو اس کے لٹریچر میں جو کچھ تھا جو علی نقی صاحب نے پریزنٹ کیا ہے, ہم تھیولوجی, فلسفی, سوشیولوجی یا دیگر جو لٹریچر ہے, اسلامک لٹریچر ہے, اورینٹل اسٹڈیز کا لٹریچر ہے, ہم اس کو یہاں پر ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اور اسی طرح ٹیکسچوئل ڈیٹیل کہ جس آرگومنٹ کے لیے سارا لٹریچر اور ایویڈنس کریٹ کی گئی ہے اور بیان کی گئی ہے وہ بھی ہم یہاں پہ کریٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ 46 چیپٹرز میں ایک پوری ہسٹوریکل نیریشن ہے, ایک سٹوری ہے, ایک کوہیرنٹ الائنمنٹ ہے, ایک تھریڈ ہے کہ جس کی بنیاد پہ علی نقی صاحب نے پوری اس کتاب کو لکھا. ہاں, ہم جس چیز کو اس میں کور کریں گے کہ علی نقی صاحب نے اس کتاب کو کس طرح ڈیزائن کیا ہے, کیا پرائمری آرگومنٹ ان کے رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں. اگر میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ تک بات پہنچ گئی, اگر پہنچ گئی تو ذرا مجھے طاقت دے دیجئے کہ میں اگلی سلائیڈ پہ جا کر آپ سے گفتگو کروں. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل یہیں سے محمد. آپ کو اس گفتگو سے یہ بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ علی نقی صاحب 1905 سے 1980 کے درمیان یہ جو انسان ہمارے سامنے ہے, یہ جو عالم دین ہمارے سامنے ہے, یہ کیسی تحریریں سامنے آپ کے لے کے آ رہا تھا جو اس وقت بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق, اس وقت بھی اس کے قیاسات نہیں تھے, اس وقت بھی وہ وہی وے لے کے بیٹھا ہوا تھا جو آج کا ڈومیننٹ وے ہے, اس وقت بھی وہ اس انداز سے چیزوں کو تحریر کر رہا تھا جو آج دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی, چاہے وہ قم کی یونیورسٹی, یعنی میں صرف ابھی اورینٹل بات کر رہا ہوں, چاہے وہ قم کی یونیورسٹی ہو, چاہے دوسری پروگریسو یونیورسٹیز ہوں, آج وہ بالکل اسی طرح ریسرچ پیپرز لکھ رہی ہیں. آج آپ MIT کے ڈپارٹمنٹ کو لے لیں, یونیورسٹی آف ساؤتھ آسٹریلیا میں اس وقت اسلامک ڈپارٹمنٹ ہے, ANU میں اسلامک ڈپارٹمنٹ, یونیورسٹی آف کوئنزلینڈ میں, آپ جا کے ان کے پیپرز دیکھیں, ان کا ملا صدرہ پہ جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کا کام دیکھیں, آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ جو شہید انسانیت پڑھ کر اٹھے ہیں آج وہی وے آف رائٹنگ ریپلیکیٹ ہو کے ریسرچ پیپرز اور ریسرچ بکس کے سامنے آ رہا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس لفظ. اچھا, اب آئیے, اس کتاب میں 46 مختلف چیپٹرز ہیں, ظاہر ہے کہ ہم اس کا کنٹینٹ نہیں, لیکن میں صرف جو انٹروڈکشن اور پریفیس میں از خود علی نقی صاحب نے اور جو سید جعفر صاحب, ان کا ایک مقدمہ ہے, اور خود علی نقی صاحب نے اس کتاب کی جو تحریک ہے اس کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے کیوں لکھا, اس کتاب کو کیوں لکھا اور لکھنے کی کیا وجوہات تھی. اس کے بعد 2 چیپٹرز کور ہونے کے بعد علی نقی صاحب نے چیپٹر 3 سے 6 میں جو بھی صورتحال امام حسین علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے عرب معاشرے کی تھی اس کو ہائی لائٹ کیا. اب ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر ایک اور معاملہ ہے, وہ معاملہ ہے کہ یہ سارا ریسرچ ورک ہے, اور ریسرچ ورک میں یعنی یہ جیسے میں نے کہا کہ جب پہلے کتاب آئی تھی تو اس میں مؤلفین تھے, بہت سارے مصنفین تھے اور مؤلف, لیکن جب ریوزٹ ہوئی ہے تو پھر علی نقی صاحب نے یہ خود ذمہ داری اٹھائی
اور ریوزٹ کرتے ہوئے ان آبجیکشنز کو خود ہی اس کنٹینٹ کو ختم کیا، اور پھر یہ پوری کی پوری کتاب خود انہوں نے لکھی. اس وجہ سے اس کے کنٹریبیوٹرز میں باقیوں کا نام نہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے علی نقی صاحب نے انڈرمائن کیا ہے، کیونکہ اس وقت ان پر یہ اللہ نے بلیسنگ کچھ کی ایسی کہ جب یہ الزامات ہوئے اور علی نقی صاحب کو محصور کر دیا گیا، تو یہی وہ بہترین وقت تھا کہ جب پوری یکسوئی کے ساتھ انہوں نے شہید انسانی جیسی کتاب لکھی. تو چیپٹر 3 سے 6 جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے پیدا ہونے سے پہلے کے حالات ہیں، اور خاص طور پہ اس میں جو ہے وہ شجرہ نسب ہے. شجرہ نسب کے فوراً بعد اس میں رسول خدا کی آمد ہے. اس سے جو قریش اور جو عرب کی رسومات چیلنج ہوئی ہیں، اس کو علی نقی صاحب نے بڑا یوزفلی اس کو یوز کیا ہے، اور سین سیٹ کیا ہے کہ کربلا سٹارٹ ہو گئی تھی شاب ابی طالب سے، اور یہ باقی اس کے بعد کی جو ایپیسوڈز ہیں انہوں نے کربلا کو کنورج کیا ہے، کانسٹیچیوٹ کیا ہے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کربلا کوئی اسٹیٹک پروسیس نہیں تھا. کربلا جو ہے وہ پیراڈائم شفٹ کے لیے آپ کی کوششوں کے اوپر جن کے پیراڈائم فکس ہوتے ہیں ان کا ایک رسپانس ہے. چیپٹر 7 سے چیپٹر 8 اس میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے حالات لکھے ہیں پیدائش کے بعد، اس کے بعد جو اس وقت کے سوشو اکنامک سچویشن تھی، پولیٹیکل سچویشن تھی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین کے انیشیٹیوز ہیں، جن انیشیٹیوز کی وجہ سے اسلام کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو سامنے نظر آتی ہے، اس سارے کے بارے میں گفتگو کی ہے. اور ظاہر ہے کہ ان سارے آرگومنٹس میں جو انہوں نے ان چیپٹرز میں چیپٹر 7 اور چیپٹر 8 میں بلڈ کی ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے ایویڈنس بھی دی ہے. اور ذہن میں رکھیں کہ علی نقی صاحب کا ایک کمال یہ رہا کہ انہوں نے جو آرگومنٹس بلڈ کیے ہیں اس کے لیے جو ریسرچ کی ہے، وہ اس ریسرچ کی ایک سبسٹینشیل ہیوی ہاف جو ہے اہل سنت کا لٹریچر یوز کیا ہے. وہ لٹریچر یوز کیا ہے. اگر کہیں پہ تشیع کا کچھ لٹریچر آیا ہے تو یہ وہ لٹریچر ہے جو ہائیلی ریگارڈڈ ہے اہل سنت کے نزدیک. سیکنڈ ٹیئر کی کوئی بک نہ اہل سنت کی انہوں نے اپنے گفتگو میں یوز کی، اپنی اس تصنیف میں یوز کی ہے، نہ تشیع کے سیکنڈ ٹیئر کی کوئی لٹریچر کو یوز کیا ہے. اگر کہیں انہوں نے تاریخ استعمال کی ہے تو انتہائی نیوٹرل، جیسے طبری وغیرہ کے آپ دیکھیں گے آپ کو بہت زیادہ اس میں ملیں گے. اسی طرح سیرت ابن حشام وغیرہ کے آپ کو ریفرنسز بہت ملیں گی، اور ایسی کتابیں ملیں گی کہ جن میں نیوٹرلائزیشن یا نیوٹرالٹی جو ہے وہ کافی ڈومینیٹ ہے، اور لوگ رسپیکٹ کے ساتھ ان ہسٹورینز کو یا ان رائٹرز کو کہ جن کی کتابیں موجود. تیسری جو کوالٹی نظر آتی ہے ہمیں کہ جب یہ بات کرتے ہیں شہید انسانیت میں، تو جو اوائل کے ریسورسز ہیں ان کو یوز کرتے ہیں. انہوں نے بعد میں، حالانکہ بعد کی بھی جیسے مقاتل ہیں، پہلے 300 سال کے بعد کے بھی مقاتل ہیں، آلدو کہ ان پہ بنیاد ہے، مگر ایڈیشن بھی نظر آتی ہے. 900 سال کے بعد کی جو مقاتل ہیں ان میں تو بہت ہی زیادہ ایڈیشن ہے، اسناد کے بغیر بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن علی نقی صاحب نے جو پوری گفتگو کی ہے شہید انسانیت میں، وہ پہلے اگر ان کی 98% لٹریچر کو دیکھا جائے تو 98% لٹریچر جو ہے وہ ان کا پہلے 400 سالوں کے اندر کی جو کتابیں ہیں ان سے ڈیرائیوڈ ہے. تو یہ احتیاط کا عالم تھا، ظاہر ہے وہ سمجھ. پھر ظاہر ہے کہ یہ عربک میں اس وقت تک بکس نہیں ہوئی تھیں، تو انہوں نے ایک اور کمال کام یہ کیا ہے کہ جو ریفرنسز اوائل کے یعنی صدر اسلام کے ریفرنسز ہیں، ان ریفرنسز کا اردو میں ترجمہ کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا. پھر اس میں انہوں نے جو آرگومنٹس بلڈ کیے ہیں وہ قرآنک آیات کے بھی کیے ہیں جو اس سے پہلے عام طور پہ تاریخ میں نہیں ہوتے تھے. اس کے علاوہ حدیث نبوی کا کمپیرزن بھی کیا ہے جو اس سے پہلے تاریخ کی کتابوں میں اس طرح نہیں ملتا تھا، تفاسیر میں ملتا تھا آپ کو، یا اس قسم کے کوئی مضامین ہوں جس میں خاص پوائنٹ آف ویو. لیکن انہوں نے اب تاریخ کو، فقہ کو، اسلام کو، قرآن کو اور حدیث، ان سب کو اکٹھا کر کے کسی ایک آرگومنٹ کے لیے استعمال کیا. چیپٹر 9 سے 11 تک جو ان کا کام ہے وہ بنو امیہ اور اسلام کے درمیان کی جو باہمی کشمکش ہے یہ اس کے حوالے سے ہے. اور یہ انہوں نے بڑی کلیئرلی اہل سنت کا زیادہ اس میں 90% سے زیادہ شاید لٹریچر اہل سنت کا لیا ہے، کیونکہ جو گفتگو تھی وہ بنو امیہ کے متعلق تھی. اور بنو امیہ ظاہر ہے کہ بعض جگہوں پر انڈورس کیا جاتا ہے کہ اہل سنت
لیکن ان کا جو طرز تحریر ہے یہاں ان چیپٹرز میں، چیپٹر سینسٹیو چیپٹرز ہیں 9 to 11، لیکن کسی جگہ پر بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ علی نقی صاحب کسی کے برے کام کے حوالے سے ان پہ سب و شتم نظر کرتے نظر. انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، اس پہ آرگومنٹ لانچ کیا ہے، ایویڈنس لانچ کی ہے، قرآن سے ایویڈنس لانچ کی ہے، رسول کی حدیث سے لانچ کی ہے، اور آگے موو کر گئے ہیں اپنے صرف سٹانس کو سامنے واقف کرنے، موقف کو مضبوط بناتے ہوئے آگے نکل گئے ہیں، یہ سائڈ کی ڈیٹیلز میں نہیں گئے. یزید پہ انہوں نے اسپیسیفکلی کچھ چیپٹرز باندھے ہیں، اور یہ ضروری تھا کیونکہ کتاب شہید انسانیت تھا. حضرت معاویہ کے بعد یزید کی نومینیشن پہ، اور ایک عجیب انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک جو اس کا بے پناہ اس میں ظاہر ہے نکات ہیں اور پیش کرنے والے نہیں، لیکن انہوں نے جو بڑی کمال بات کی، اور اس کو جو ہے وہ سید جعفر صاحب نے بھی ایکو کیا. انہوں نے کہا کہ یزید کی ایلیجینس، یہ کیا ریزن ہے کہ یزید کی ایلیجینس کے لیے حسین تیار نہیں ہوئے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یزید کی جو در حقیقت اس کی بیعت طلبی ہے، اس کی وجہ سے اس کو اس لیے بیعت کو قبول نہیں کیا کہ وہ اسلام کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے، تو یہ ہے کہ امام حسین نے پورا اپنی شہادت دے دی تو اپنا گھر بھی لٹا دیا اور انکار کرتے رہے، لیکن کیا ہوا اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ اصول صحیح ہو سکے، نہ فروعات میں کوئی اس طرح کی صورتحال آئی، اور کوئی سوئی دنیا بھی نہیں جاگی، ایک سے بڑھ کے ایک خلیفہ آیا. تو اگر تو امام کا یہ مشن تھا کہ صرف اور صرف جو ہے وہ یزید کی بیعت وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، تو چیزیں تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوئیں. اور پھر یہ کہ اگر یزید جو تھا وہ بہت بڑا فاسق و فاجر تھا، تو فاسق و فاجر یعنی یہ اس سے بڑا تو فاسق و فاجر یعنی زنا، شراب اور گانا، رقص، یہ تمام چیزیں تھیں. لیکن جب امام حسین سے بیعت مانگی ہے اس وقت تو اس کے دامن پہ کوئی خون نہیں تھا. لیکن اس سے قبل ہمیں آرگومنٹ انہوں نے لانچ کیا ہے کہ اس سے قبل معاویہ جو ہے وہ تو حجر بن عدی اور بے شمار آرگومنٹ لانچ کیے ہیں کہ ان سب کے قتل میں براہ راست ملوث تھا، اور اس میں اہل سنت کے سارے معتبر جو روایتیں ہیں وہ پیش کر دی. تو انہوں نے کہا کہ یزید تو معاویہ کے مقابلے میں بہت ہی یعنی کم، جس وقت اس نے بیعت مانگی ہے تو بہت ہی کم گناہوں پہ، وہاں پہ تو قتل کر دیا گیا بڑے بڑے اصحاب کو. اور ظاہر ہے کہ جب یزید نے بیعت مانگی ہے تو اس وقت اس کے پہ قتل کا کوئی الزام نہیں تھا. تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، اس پہ میں ٹھہروں گا کیونکہ بس اسی پہ آگے جا کے گفتگو تھوڑی ختم ہو جانی ہے. تیسرا انہوں نے کہا کہ یزید کی بیعت، یعنی یزید اگر شرابی ہے، فاسق ہے، فجور ہے، گانا گاتا ہے، یہ تمام چیزیں، کیا اس وجہ سے بیعت نہیں کرنی؟ تو کیا اگر وہ ٹھیک ہو جاتا تو کیا بیعت؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے قبل کے جو خلفاء تھے وہ کیونکہ ٹھیک تھے لہٰذا ان کی بیعت کرنا ٹھیک تھی، لیکن یزید نے بس کچھ فسق و فجور کیا تو اس کی بیعت کرنی ٹھیک نہیں ہے؟ یہ عجیب بات انہوں نے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی انہوں نے فوراً کہا کہ جیسا یہ مسلمانوں میں طے ہے، چاہے وہ تشیع ہو تسنن ہو، کہ نومینیشن ایک میجر رول پلے کرتی ہے، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ اگر خلیفہ جو ہے وہ نومینیٹ کر دے تو پھر جمہور کی آواز سیکنڈری ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ حضرت ابوبکر نے اگر حضرت عمر کو نومینیٹ کر دیا تو اس وقت جمہور کی ضرورت نہیں ہے. خلیفہ نے کمیٹی بنا کے 6 لوگوں کی لیکن نومینیٹ کیا 6 کی کمیٹی کو، تو اب جمہور کی آواز کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عثمان میں کیس آ نہیں سکا، اور علی ابن ابی طالب میں جو ہے وہ کہ باقی آج کا معاملہ ڈیفرنٹ ہو گیا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم خلیفہ راشد کیونکہ پہلے 4 کو اور پھر امام حسن کو بھی سمجھتے ہیں، تو دیکھ لیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی 5ویں جو ہے اپنے امام کو، اپنے خلیفہ کو خود منتخب کیا، اور پھر خلیفہ راشدین جو ہے وہ 5 کے بعد جو ہے وہ خلفاء نہیں رہے راشدین، اور وہ ٹھیک نہیں رہے. تو یہی تشیع کا بھی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، انہوں نے اپنے، تو اس کا مطلب ہے خلافت جو ہے وہ در حقیقت نومینیشن کا نام ہے. یہ ان کا آرگومنٹ، کمال آرگومنٹ ہے، جس میں انہوں نے یزید کے متعلق کہا تو پھر جب کوئی کسی کو نومینیٹ کرے گا تو وزن جو ہے گناہ کا در حقیقت نومینیٹ ہونے والے پہ نہیں ہوگا. جو نومینیٹ کر رہا ہے وہ اسیس جب کرتا ہے تو اس کی بددیانتی، اس کا ظلم ہے یہ کہ وہ کسی ایسے کو نومینیٹ کر دے کہ جو نومینیشن کے قابل نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یہ اصل وزن تو معاویہ پہ جاتا ہے یزید کی نومینیشن کا، کہ اگر وہاں سے نومینیشن یزید کی ہوئی ہے اور یزید کی نومینیشن در حقیقت معاویہ نے کی تھی تو یہ حقیقت تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نومینیشن معاویہ کر رہا ہے تو یہ اس کا حق نہیں تھا، تو یہ اس کا حق نہیں تھا. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے چیپٹرز میں، سبسیکوینٹ چیپٹرز میں معاویہ اور یزید کے حوالے سے
گفتگو کی ہے، یزید کی تمام لائف کو بتایا ہے کہ یزید اصل میں بیعت طلب کرنے سے، خلیفہ بننے سے پہلے بھی اس کی زندگی وہی تھی جو خبائث پہ مشتمل تھی. تو جب معاویہ نے یزید کو خلیفہ نامینیٹ کیا ہے تو وہ ان تمام باتوں سے آگاہ. ایسا نہیں تھا کہ بیعت، اور خود یزید نے اور معاویہ نے حضرت امام حسن سے جو معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کی شرط تھی کہ اس کی 5 شرطیں پوری نہیں ہوئی، مگر ایک شرط یہ تھی کہ یزید خلیفہ نہیں ہوگا. اور دوسری طرف کچھ روایتیں بتاتی ہیں کہ امام حسن کے پاس خلافت واپس آئی، مگر امام حسن کو ختم کر دینے کے بعد یعنی معاویہ نے پھر 10 سال تقریباً جو ہے وہ حسین کو خاموش رہنے دیا. تو یہاں پر انہوں نے سوال اٹھایا کہ وہ بیعت کا اصل مرحلہ، وجہ کیا تھی، وہ کیوں یزید چاہتا تھا کہ امام حسین، اور کیوں معاویہ نے 10 سال امام حسن کے بعد حسین سے بیعت نہیں مانگی، اور کیا وجہ ہے کہ یزید نے بیٹھتے ساتھ ہی فوراً ہی حسین سے بیعت طلب کی، جبکہ بیعت طلبی اس سے قبل ایک رواج بھی تھا اور نارم بھی تھی کہ اگر کوئی بیعت نہیں دے رہا اور اس کا تعلق جو ہے وہ رسول خدا کے ہاتھ والے واقعے سے ہے کہ چاند پہ، اور دوسرے امیر المومنین کے بیعت قبول نہ کرنے سے ہے، امام حسن کے بیعت قبول نہ کرنے سے ہے. معاویہ جانتا تھا کہ یہ، اور اس کے لیے مختلف روایات بے شمار موجود ہیں کہ جو انہوں نے سامنے نقل بھی کی ہیں کہ در حقیقت یہ معاملہ وہ نہیں ہے کہ کیونکہ علی ابن ابی طالب کے متعلق خود گورنرز کے دربار میں وہاں پر کہا گیا کہ یہ حسین جو ہے، عمر صاحب پسر سعد نے بھی کہا کہ تم حسین سے کیسے لے سکتے ہو بیعت، اس کے دل میں اس کا جو دل ہے وہ تو علی کا دل ہے، تو تم نہیں لے سکتے. معلوم یہ ہوا کہ بتایا. تو انہوں نے کہا کہ یہ پوری بنو ہاشم کی روایت ہے کہ ان سے تو بیعت یعنی ممکن نہیں تھی، اور انہوں نے کبھی امپوز نہیں کیا کہ تم ضرور ہماری بیعت کرو یا ہمیں. تو جب حسین اپنی بیعت نہ کرنے پہ اصرار نہیں کرے کہ تم نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، تو یزید بیعت کرنے پہ کیوں اصرار کر رہا ہے؟ یہ کوئسچن انہوں نے ہائی لائٹ کیا ان 4 چیپٹر میں. 15واں چیپٹر پھر انہوں نے امام حسین کے فضائل پر رکھا ہے اور امام حسین کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے، اور اسی کانٹیکس میں بتایا ہے، سوشو پولیٹیکل انوائرمنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ حسین اس سے پہلے بھی کس طرح اپنے 10 سال خاموشی کے کتنے بلند مقام پہ رہے. اس کے بعد جب 16 سے 18 چیپٹر میں جو ڈائنمکس ہیں ایلیجنس مانگنے کے، یہ سارے ہیں، اس کے پولیٹیکل اور سوشو اکنامک تینوں فیکٹرز بیان کیے گئے ہیں، اور ایلیجنس مانگنے کا طریقہ کار، اس کے جو واقعات ہیں ان کو بیان کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ امام حسین کا چیپٹر 19 سے 31 تک مدینہ کا ڈپارچر اور مارٹرڈم کو ڈسکس کیا، اور پورے واقعات جو ہیں 28 رجب سے لے کے 10 محرم تک کے پریزنٹ کیے گئے ہیں. 32 سے 34 تک کا جو چیپٹرز ہیں ان میں پوسٹ مارٹرڈم ایونٹس جو ہیں وہ ڈسکرائب کیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ اہل بیت کا قافلہ کیسے کربلا سے چل کے دوبارہ شام تک پہنچا ہے اور اس کے کیا کیا ایفیکٹس ہوتے رہے ہیں. اور اس کے بعد جو 35 سے 37 تک کا چیپٹر ہے وہ انالیسز اور سنتھسس کے ہیں. انالیسز میں انہوں نے پوری سچویشن انالائز کیا ہے اور سنتھسس میں اس سے نتیجہ نکالا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سبسیکوینٹ سینچریز پہ جو تحریکیں ہوئی ہیں وہ 38 سے لے کے 43 تک انہوں نے چیپٹرز میں بیان کیے ہیں، اور اس کے لیے مختلف کنٹریز جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے جہاں پر مختلف قسم کی ایران، پرشین جو ہے وہ امپائر کی طرف، اور اس کے علاوہ دیگر ایجپشن امپائر ہے، افریقن کیا کیا ایفیکٹس ہوئے، اس کو بہت ڈیٹیل سے کیپچر کیا جو اس سے پہلے کسی کتاب میں کبھی نہیں آئے. اور اس کے بعد اسٹریٹجک امپیکٹ آف کربلا ہے. اس میں علی نقی صاحب نے کمال یہ کیا ہے کہ تاریخی واقعات سے ہٹ کے ذہنی طور پر جو انقلابات آئے ہیں ان میں کربلا کا رول ڈیفائن کیا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انہوں نے کنٹمپرری ریولوشنز تک میں امام حسین علیہ السلام کی جو اسٹریٹجک مووز ہیں ان کو ایکو ہوتے ہوئے دکھایا ہے. یہ دکھایا ہے کہ مذاہب سے ہٹ کے بھی لوگوں نے کس طرح اسٹیٹ اور شریعہ کا اگر کہیں پر ریلیجن کا اور اسٹیٹ کا اگر کہیں پہ کنفلکٹ آیا ہے تو کیسے ریلیجن کو سپورٹ کیا ہے، کس جگہ پر جو ہے اگر ریلیجن نے جو ہے وہ ظلم کا لبادہ اوڑھ لیا ہے تو کیسے لوگوں نے بیسک ویلیوز اور مورال کے لیے اپ ہولڈ اپنے آپ کو کروایا ہے، اور کیسے انقلابات آئے ہیں. اور پھر انہوں نے فردر بتایا کہ کس طرح استقامت کے ساتھ جنگیں لڑی گئی ہیں. یہ ساری چیزیں جو امام حسین کے اس کربلا کے کریکٹرسٹکس میں آتی ہیں وہ بیان کی.
اور پھر آخر میں جو ان کا چیپٹر 46 ہے انہوں نے اس میں یہ ڈسکشن کی ہے کہ what to follow and what not to follow، کہ اب کربلا کی جب پوری آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کے انالیسس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کے سنتھسس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ چیپٹر 6 آپ کو کال آف ایکشن دیتا ہے، اور پھر اس کو کنٹمپرری جو تھاٹس ہیں، جو سچویشن ہے، اس سے ریلیٹ کر دیتا ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ ایک بالکل ڈفرنٹ سطح پہ آ جاتی ہے۔ تو یہ تو 46 چیپٹروں کی آپ کو میں نے سمری دے دیا، اس کے فوراً بعد میرے پاس میں صرف اگر اجازت دیں تو وقت دیکھیں کتنا ہے، 5-7-10 منٹ شاید رہ گئے ہوں، جی میرا ختم ہی ہونے والا ہے۔ کچھ کریکٹرسٹکس ہیں ایسی جو ریسرچ ڈریون ہیں، مثلا ریلائبل، جو میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے یہ کتاب ممتاز ہو گئی ہے، بالکل ممتاز ہو گئی ہے دوسروں سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پوری کتاب میں ایک ایک سینٹینس بالکل جس طرح ویسٹرن لوگ اگر کوئی ویو دیتے ہیں تو نیوٹرل ویو اگر ہو تو وہ نیوٹرل کے طور پہ سامنے رکھتے ہیں، جیسے لیزلی ہیلن کا اسٹائل تھا جس نے آفٹر دا موسز، آفٹر دا پروفٹ، آفٹر دا اسلام لکھی، تو یہ آفٹر دا پروفٹ لکھی، بالکل ہسٹورینز کی طرح سے ایسے ریسرچر جو، لیکن یہاں پہ فرق ہے لیزلی ہیلن اور علی نقی میں، کہ علی نقی صاحب نے آرگومنٹ دینے کے بعد انالیسس بھی کیا ہے اور سنتھسس بھی ڈیرائیو کیا ہے، جبکہ اگر آپ باقی ویسٹرن فلاسفرز یا ویسٹرن تھیولوجینز یا ہسٹورینز کی بک دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو صرف اور صرف جو ہے ڈسکرپشن آف فیکٹس ملتی ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ سنتھسس جو ہے وہ ڈومیننٹ ویو پہ لیتے ہیں، انالیٹیکل ویو ان کا کہیں آپ کو نہیں ملتا۔ تو یہ دوسرا یہ ہے کہ جتنی ریسرچ سورسز ہیں یہ موسٹ ریلائبل ہے۔ اس کے علاوہ جو کمال ہے اس کتاب میں وہ علی نقی صاحب کا اسٹرانگ آرگومنٹیشن ہے۔ آپ علی نقی صاحب کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے میں کوئنزلینڈ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں اپنی ڈاکٹریٹ کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ پرنسپل آرگومنٹ جو ہے، بائی پرنسپل آرگومنٹ جو ہے، سب آرگومنٹ جو ہے، ایویڈنس جو ہے، اس کے بعد جو ہے سنتھسس جو ہے، اور اس کے بعد پھر میں کیسے اپنے کلیم پر دوبارہ پلٹتا ہوں، یہ ایک ہائی لائٹ ہے جو ان کی کتاب ملے گی۔ آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو بالکل بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنی کسی ویسٹرن یونیورسٹی میں آ کر ایک بہترین ریسرچ پیپر پڑھیں۔ میں نے جیسے بتایا کہ انالیسس اور سنتھسس اس کی ہائی لائٹ ہے اس کتاب کی۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ متعدد جگہ پہ میں کسی کنٹروورشل اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کتاب کو پڑھ کے میں نے جتنے اپنی زندگی کے فکری زاویوں کو ٹھیک کیا، میں اس میں ایک کمزور ترین آپ کو بتا دوں، آپ پڑھتے چلے جائیں گے آپ کی آنکھیں کھلتی چلی جائیں گی کہ در حقیقت برِ صغیر میں کتنی کہانیاں ایڈ ہو چکی ہیں کربلا کے واقعات میں، اور اصل معاملہ کیا ہے۔ ایک بات، جیسے ہمارے یہاں بے شمار روایات میں، اور ہر دوسرا تیسرا پڑھنے والا اس روایت کو پڑھتا ہے کہ جب امام حسین کربلا میں پہنچے تو وہاں بلا کے انہوں نے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا، کسی نے قاریہ کہا، کسی نے ماریہ کہا، علی نقی صاحب نے آرگو کیا ہے کہ یہ کتنی عجیب روایت ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ یہ کمزور روایت ہے، ہمیں علم ہے، اور اس کی سندیں بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، اور مقاتل میں بھی دی گئی ہیں، تو یہ کوئی ایسی سندیں نہیں ہیں، اور جو اس کے برعکس یہ 3-4 اس کی جو طرق موجود ہیں ان میں یہ دشواری ہے کہ یہ ذرا ڈفرینٹ انداز سے آئیں، لیکن انہوں نے کمال کہا ہے کہ یہ پوری جو ہے اس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ ذرا کوسچنیبل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاروں علاقے، چاہے وہ ماریا ہو، چاہے وہ نینوا ہو، یہ مختلف زمینیں ہیں، یہ بالکل مختلف زمینیں ہیں، جڑے ہوئے علاقے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اسی کا ایک نام ماریا، اسی کا ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت امام نے جو سوال کیے پھر انہوں نے اس کو ریکٹیفائی کیا ہے کہ امام حسین نے اس کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں پوچھا تھا، اور روایات بھی یہ بتاتی ہیں، اور پھر اس کے بارے میں اپنے دلائل دیے۔ اس قسم کے میں آپ کو کم از کم کوئی 150 کے قریب ریکٹیفیکیشنز بتا سکتا ہوں کہ جو یہاں پر اگر پڑھی جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جو مین سٹریم سے آپ سنتے ہیں اور جو کتابوں میں موجود ہے وہ آل ٹوگیدر کنفلکٹنگ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ سینہ بہ سینہ چلی جا رہی ہیں چیزیں۔ بہرحال تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اسی میں انہوں نے نیگیشن آف ویک اینڈ انریلائبل کنٹینٹ اور ٹریڈیشنز کو بھی ایڈریس کیا ہے، چاہے وہ اہل سنت کی طرف سے آئی ہیں، چاہے وہ تشیع کنٹمپرری ورلڈ پریکٹسز سے امام حسین علیہ السلام کے جو لیسنز ہیں جو ڈرا کیے گئے ہیں، وہ میں اس کے مثال کے طور پر جو ہے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو مثال کے طور پہ ہے کہ مذہب اور اخلاقی نتائج پہ جب وہ بات کرتے ہیں تو مذہب اور روحانیت کی طاقت کا مظاہرہ، میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے یہ کہ مذہب اور روحانیت کی طاقت کیوں میٹلسٹک ورلڈ کے اوپر زیادہ ہے۔
इसको उन्होंने करबला से पूरी इस पे डिस्कशन की है। फिर ये कि दर हकीकत इमाम हुसैन को ये सोचना कि सिर्फ और सिर्फ वो बिल्कुल इखलाकी सतह पर है, लेकिन एट द एंड इमाम हुसैन का मिशन जो है वो इस्लाम की, तो हक्कानियत इस्लाम की तस्दीक व इशाअत है कि इतनी बड़ी कुर्बानी से आपको ये पता चलना चाहिए कि ये इस्लाम के लिए है। और मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने एक मजमून अपनी इस गुफ्तगू में किया है वो ये है कि मसलन करबला ने हुर्रियत, और हुर्रियत का मतलब ये नहीं कि आप आज़ाद हो गए हैं तो अब दुनिया में हर चीज़, नहीं, आज़ाद का मतलब अपनी आज़ादी को इस तरह कंट्रोल किया जाए कि जहां पर आज़ादी, जहां पर आप शुजा होना चाहिए वहां शुजा हो, जहां पे आपको इखलाक का मुजाहरा करना चाहिए वहां ये हुर्रियत है। इसी तरह इस्तकलाल को उन्होंने हाईलाइट किया है कि ये करबला में इस्तकलाल है। जमाती तंजीम को कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टास्क में इस क्लैमिटी में और टफ सिचुएशन में इससे ज्यादा कोई नहीं है। इज्जत नफ्स के लिए उन्होंने कहा है कि उन्होंने डिग्निटी पामाल अपने शहीदों की भी नहीं होने दी, अपने आइडियोलॉजी की भी नहीं होने दी, और जिस्म को नहीं, सिर्फ अपने पूरे खानदान को नहीं बल्कि तमाम चीजों को कुर्बान कर दिया। उसके बाद सब्र, पेशेंस के लिए कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर जो अटैक हुए हैं उसको बड़े सब्र के साथ उन्होंने किया, और सब्र में बहादुरी के कॉन्सेप्ट को उन्होंने हाईलाइट किया। शुजात जो है वो, और उन्होंने कहा कि इल्म इखलाक जो है वो दर हकीकत उसकी बुनियाद शुजात पे है। यानी शुजात ये नहीं है कि आप बेमहल जंग पे आमादा हो जाए, बल्कि शुजाम का मतलब जहां जो कदम जरूरी हो वहां पे वो किया जाए। चाहे एक तलवार रखनी है तो तलवार रखी जाए, तलवार अगर उठानी है तो तलवार उठाया जाए। इसी तरह जो है वो दीगर इसार का उन्होंने रिलेट किया। उसके बाद मुआसात है। मुआसात ये है कि जब आप के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो आप किसी के लिए सिला रहमी, उसके दुख दर्द में शरीक हो जाए। तो उन्होंने पूरा बताया कि ये फैमिली की सतह पर आप देखेंगे तो करबला से इमाम हुसैन ने मुआसात का पैगाम दिया फैमिली के लिए, मुआशरे की सतह पे देखेंगे और इंटरनेशनली भी बात किया। हुस्न मुआशरत, उन्होंने कहा कि छोटा सा करबला है लेकिन आज में उसमें बेहतरीन मुआशरती अक़दार नजर आती हैं। उसके बाद आपने जो है वो इंसानी हमदर्दी का और हक बयानी कहा कि किसी जगह पे मसलहत पसंदी हुसैन ने यहाँ इस्तेमाल नहीं किए, जो कि आमतौर पे जंगों में और इस तरह की टफ सिचुएशन में यूज की जाती है ताकि थोड़ी सी रिलैक्सेशन और रियायत ली जाए। इमाम हुसैन ने हक पर थे तो उन्होंने किसी जगह पर हक पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसी तरह आखिरी चीज जो है उन्होंने कहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अनबिलीवेबल हैं। मिसाल के तौर पे ये तमाम चीजें तो हो सकता है कि बैकग्राउंड में आ रही हों, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सिचुएशनल हैं, जो करबला में एक आदमी, एक हुसैन की परफेक्ट होने की निशानी है। उनमें एक पर्दा है। उन्होंने कहा कि जब क्लैमिटी बहुत ही बढ़ जाती है तो पर्दे का मामला सेकेंडरी हो जाता है, और ये नफ्सियात से मुतालिक उन्होंने इशू उठाए हैं कि लेकिन अहले बैत ने कमाल ये किया है कि अल्लाह का हुक्म जो पर्दे के हवाले से है उसको उन सिचुएशंस में भी जो है वो अपहोल्ड करके रखा है कि जिन सिचुएशन में आदमी को अपने हवास पे काबू नहीं रहता। दूसरी वसीयत है कि उन्होंने अल्लाह की जितनी वसीयतें की हैं उनमें मेटलिस्टिक वसीयत ही कोई नहीं है, बल्कि सारी वसीयतें अल्लाह के अहकामात के हवाले से हैं। आदमी इन कैलेमिटीज में वसीयतें भूल जाता है, इसके हंगामे में भूल जाता है। तीसरी चीज जो उन्होंने बयान की है वो ये कि इस सिचुएशन में इंसान अपने रिश्तों के साथ गुफ्तगू का जो ढंग है वो फरामोश कर देता है, और वो ऐसे एक्शन ले लेता है जो अनडिजायरेबल होते हैं। मसलन ये है कि अगर किसी के गले पे छुरी चल रही हो तो माँ होगी, बेशुमार उन्होंने एग्जांपल दिए और कहा कि जो बच्चे घर से जब निकलने लगे हैं तो माएँ खैमे के पर्दे तक तो आई हैं, लेकिन ये, और जब खंजर चलने की, खंजर पे शोर उठा है ख़याम हुसैनी के बाहर जो मर्द हैं उन्होंने जब अल्लाह अकबर की सदाएं की तो उनको पता था कि खंजर चल रहा है, मगर वो पर्दे मतलब बाहर नहीं निकली। खैर, तो मालूम यहाँ तक है कि उन्होंने फिर उसके बाद भी जनाब सैयद ज़ैनब की मिसालें दी हैं और दीगर मिसालें। तो उन्होंने कहा कि ये जो एहसासात की बारीक तरीन चीजें हैं इस पर भी अहले बैत का और इमाम हुसैन के लश्कर का कंट्रोल नजर आता है। तो ये आखिर में उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो ये है कि ये जो बात कर ले तो उसकी अपनी जात मिन्हा हो जाती है, खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर रसूल किसी गैर रसूल की बेअत या इताअत कर ले तो उस
جی میرے خیال میں انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہوا ہے تو میں یہ اب تھوڑا سا دیکھیے اب ٹھیک ہے ڈسکنیکٹ ہو وہ؟ جاؤں. جی جی اب اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اگر ابھی آپ بس اینڈ میں کرنا آخری چاہیں. گفتگو ہے میری بھائی یہ. جی 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 اس پلیز. پوری اس پوری گفتگو میں جیسے میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک آیت بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے یزید جو ہے اس کی بیعت کسی وجہ سے بھی نہیں ہو سکتی، معاویہ کی بھی نہیں ہو سکتی ہے، معاویہ سے قبل کے بھی خلفاء کی نہیں ہو سکتی ہے، اس سے قبل کے بھی بادشاہوں کی نہیں ہو سکتی، کسی کی بھی نہیں ہو سکتی ہے. وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اور یہی سید جعفر صاحب نے بھی اس کو ایکو کیا اپنے مقدمے میں. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ غیر اللہ کی بیعت کر لے تو اللہ کا اپنا وجود ختم ہوتا ہے، رسول غیر رسول کی بیعت کر لے تو اس کا اپنا وجود بھی ختم ہوتا ہے اور اللہ کا وجود بھی، کیونکہ وہ اللہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کا چارٹر لے. اسی طرح اولی الامر جو ہے وہ اگر غیر اولی الامر کی اطاعت کر لے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی نوعیت کا ہو، تو اس کا اپنا بھی امر ختم ہوتا ہے، رسول کا فیصلہ بھی ختم ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ بھی ختم ہوتا ہے. اور یہ پورا نظام کائنات در حقیقت ایک آدمی کے غیر اولی الامر کی اطاعت سے ظلم پر آ کر ٹھہر جاتا ہے. انہوں نے کہا حسین کی بیعت معاملہ صرف حسین کی بیعت نہیں تھا، حسین کے پیچھے رسول کھڑے تھے، حسین سے پہلے حسن کھڑے تھے، علی کھڑے تھے، اور رسول خدا کھڑے تھے، 1,24,000 انبیاء کھڑے تھے، اور پیچھے خود اللہ کی ذات موجود تھی. اگر غیر اولی الامر کی اطاعت اور بیعت حسین کر لیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن سے لے کے اللہ تک سب کا سب ظلم کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ایلیجنس میں آ جاتے اور اپنا وجود، اپنی شناخت کھوتے. یہ ان کا پرنسپل آرگومنٹ، انہوں نے اپنے بیسک ریسرچ کوسچن میں یہ جواب دیا ہے اس پورے، اور ان کو اسی بات کو پھیلا کے شہید انسانیت میں رکھ دیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ. محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل اللهم محمد. صل على محمد وآل محمد. میں بہت جو پیش کر سکا آپ کے سامنے پیش کی میں نے، لیکن یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے جو مندرجات ہیں وہ آپ کو 21st سینچری نہیں، 22nd سینچری، 23rd سینچری اور شاید سبسیکوینٹ سینچریز میں جو وے آف رائٹنگ ہے، جو آرگومنٹیٹیو وے ہے، اس سے ملیں گے، الائنڈ ملیں گے. جو پروفیشنلز ہیں ان کو تو خاص طور پہ یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. جزاکم اللہ. جی عرفی بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جس طریقے سے اس کتاب کے مختلف پہلوؤں کو اور ان کی ڈائمنشنز کو آپ نے اس کو کلیریفائی کیا اور اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. یقیناً میرے دل میں تو، میں یہ کتاب میں نے تھوڑی سی شروع کر دی تھی اور آدھی پڑھی تھی، مگر جس اینگل سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ اب دل چاہ رہا ہے کہ اسی گروپنگ کے ساتھ اس کو اسٹڈی کیا جائے تاکہ وہ ہر چیز جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو. اور اس میں یہ بھی بہت کلیئرلی نظر آتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ جس ٹیکنیک کے ساتھ انہوں نے، لکھن صاحب نے اس زمانے میں، تقریباً 70-80 سال پرانی بات ہو گئی جی جی، اس زمانے میں جس ٹیکنیک اور ریسرچ ٹیکنیک سے انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا اور اس کو پبلش کیا، ایک امیزنگ ورک نظر آتا ہے یقیناً. اور ہمارے یہاں کیونکہ اب پڑھنے لکھنے کا جو ہے وہ اتنا نہیں ہے اور ہم سننے کی طرف زیادہ مائل ہیں، مگر یہ کہ یہ کوششیں اسی لیے ہیں کہ ان بزرگوں کے کاموں کو اور ان کے بہترین کاموں کو اجاگر کیا جائے اور ان کو ڈسکس کیا جائے، اور جو فکری لحاظ سے جو ہے وہ کتابوں کو دیکھا بھی جائے اور انہیں پڑھا بھی جائے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی کم وقت میں اتنے بہترین طریقے سے اس کی پریپریشن بھی کی اور اس کو پریزنٹ بھی کیا. میں صرف 5 سے 10 منٹ، کیونکہ یہ اس طرح کے ریویوز جو ہوتے ہیں جی اس جی میں بعض اوقات سامعین بھی اس قدر خوبصورت سماعتوں اور یعنی علم کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جی کہ جی کسی عرف کا بھائی. اس پہ کوئی کمنٹ آئے تو بعض اوقات بڑا پر لطف ہوتا ہے. اور تو کسی کو اگر 5 سے 10 منٹ دے دیجئے، کیونکہ وہ ایک جی اس میں جی صرف تو بالکل. ہمارے پاس حیدرآباد دکن سے مولانا محمد محمود صاحب جو ہیں وہ آن لائن ہیں اور انہوں نے اچھا ریکویسٹ بھی کی. جی ماشاءاللہ، ان کا خود تعلق ریسرچ سے ہے اور بہت زیادہ کتابوں سے اور اس سے ان کا تعلق ہے. ہمارے جو فیوچر سیشن ہے ایک کتاب کا، رسول جعفریان کی کتاب ہے ائمہ کی فکری اور سیاسی زندگی، وہ یہ پریزنٹ کریں گے. تو جزاک اللہ. محمد عباس صاحب موجود ہیں، اگر آپ کچھ کمنٹ دینا چاہیں محمد صاحب، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. اصل میں اس کتاب کی جو پریزنٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے مجھے بھی کوئی پرائمری موٹیویشن اور کوئی، جب تک میرا خیال ہے شاید وہ نہیں، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ میں طبری کیوں نہ پڑھوں اور میں شہید انسانیت کیوں پڑھوں.
میں تفسیر رازی صاحب کی تفسیر کیوں نہ پڑھوں، تفسیر ابن کثیر کیوں نہ پڑھوں، اور میں شہید انسانیت کیوں پڑھوں، میں دیگر مقاتل کیوں نہ پڑھوں اور میں شہید انسانیت کو پڑھوں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کنٹراسٹ کتاب ہے جس میں آپ کو ڈسکرپشن سے زیادہ انالیسس کا لطف آئے گا، جو خاص طور پہ ذرا ٹیکنیکل فیلڈ سے لوگ ہیں وہ تو بہت ہی لطف لیں. جزاک اللہ. کوئی اور کمنٹ ہو جو؟ جی کوئی اور صاحب آپ لوگ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور پلیز سوال پوچھ سکتے ہیں. عرفی بھائی السلام علیکم، سلمان بات کر رہا ہوں. سلمان غالباً کوئی کمنٹ دینا چاہ رہے ہیں. سلمان جی آپ سے پوچھ آواز رہے آ ہیں. رہی جی ہے مجھے آپ کو؟ عرفی بھائی جی آواز آ رہی جی آ رہی ہے، آپ سوال پوچھیں. ہے؟ جی عرفی بھائی میرا چھوٹا سا سوال یہ تھا، یہ جو سیلف ٹائٹل ہے شہید انسانیت، کیا آیت اللہ علی نقن صاحب نے اس کو ڈیفائن کیا ہے اپنی بک میں کہ انہوں نے یہ ایسا ٹائٹل کیوں سلیکٹ کیا؟ عرفی بھائی آپ لائن پہ ہیں؟ میرے خیال میں عرفی بھائی کی لائن ڈراپ ہوئی ہے اس وقت، تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ لاگ ان ہو جائیں.